اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انفال کی دوسرے رکوع کے مشقی سوالات ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، آیات کریمہ میں غزوہ بدر کے حوالے سے کن انعامات کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیات میں غزوہ بدر کے دوران مسلمانوں پر کن کن انعامات فرمائی، تو یہ پہلے آیات میں ذکر ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، تم پر اونگ طاری کر دی، نیند آنا، سکون آرام حاصل ہونا، نمبر 1۔ 2، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تم پر آسمان سے بارش نازل کی، آسمان سے تم پر باران رحمت نازل فرمایا، جس سے مسلمانوں اپنے جسموں کو خوب صاف کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پر دوسرا بڑا انعام تھا غزوہ بدر کے دوران۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تمہارے دلوں سے شیطان کی پلیتی یعنی وسوسے دور کر دی۔ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں سے خوف اور گھبراہٹ سے دور فرمایا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اس سے تمہارے قدم اور تمہارے دل مضبوط ہوئے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، تیسرا بڑا نام، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ پہلا الف من الملائکۃ، پھر بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں، اور پھر بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، قرآن میں ذکر ہے 5000 فرشتوں کا۔ غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ تیسرا انعام یہ تھا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح فرمایا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل منان، کافروں کو قتل کرنا اور گرفتار کرنا، یعنی ان کو شکست ہونا، اور مسلمانوں کو فتح ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر انعام تھے۔ دوسرا نمبر سوال ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں انفال کی آیات میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ تو یہ 14 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، تم میدان جنگ میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں پیٹ مت پھیرو، دل برداشتہ مت ہونا۔ یہ ہدایت اللہ نے دی گئی مسلمانوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، جنگی چال کے لیے یا نئی حکمت عملی اپنانے کے لیے پیٹ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں، پلٹنے میں واپس ہونے میں کوئی حرج نہیں، یعنی یہ پیٹ پھیرنا نہیں، یہ جنگی چال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وعید اور سزا سنائی، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، یعنی جو جنگ کے دوران بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غضب خداوندی میں لوٹتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، یعنی ان کو جہنم کی سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دی ہے جنگ کے دوران۔
تیسرا سوال ہے کفار کو خطاب کرتی ہوئی آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ تنبیہ خبردار، کیا خبرداری دی گئی اللہ تعالیٰ نے کفار کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرماتے ہیں کہ کافروں کی تدبیر مکر سست اور کمزور ہے، ان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے، کامیاب نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہ بھی کفار کو خطاب ہے کہ آپ نے فتح اور غلبہ چاہا تو اللہ نے آپ کو دکھایا، اور آپ نے فرمایا، ابو جہل نے فرمایا کہ ان دو گروہوں میں جو افضل اور بہتر ہے اللہ ان کو فتح عطا فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فتح اور غلبہ کس کو حاصل ہوا؟ مسلمانوں کو۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام قبول فرمائے۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اب بھی اگر تم توبہ کر لو، اسلام قبول کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، بہو خیر لکم۔ اگر تم اسلام سے روگردانی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی اپنے عذاب کی طرف پھر کریں گے، تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب دوبارہ نازل ہوگا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خطاب فرمائی کہ تمہاری کوئی تدبیر کارگر نہیں، کافر نے جو فیصلہ چاہا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کفار باز آ جاؤ اپنے کفر سے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آخر میں فرماتا ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، کہ تم اپنی بڑی تعداد پر، کثرت تعداد پر فخر مت کرو، کامیابی اس میں نہیں، کامیابی اسلام میں ہے، ایمان میں ہے۔ تو تمہارے لیے یہ چاہیے کہ تم اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔